بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بعد والے اجماع کے لیے ماقبل میں اتفاق کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایتیں منقول ہیں. ایک ظاہر الروایہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ بعد والے اگر ماقبل میں اختلاف گزرا ہے تو بعد والا اجماع متاخر یہ اجماع ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر الروایہ کے مطابق اجماع ہے اور حجت ہے. ماقبل میں بے شک صحابہ میں اختلاف گزرا ہو، اگر بعد میں اجماع ہو جائے، تابعین اجماع کرے، تبع تابعین اجماع کر لے اور اس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف گزرا ہو تو یہ اجماع حجت ہے اور معتبر ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صحیح اور ظاہر روایت کے مطابق. جبکہ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ سے کی روایت میں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اس میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس دوسری روایت میں کہ اگر سابق میں اختلاف صحابہ میں اختلاف کسی مسئلے میں گزرا ہے تو بعد والا اجماع معتبر نہیں، وہ اجماع حجت نہیں. اس لیے کہ اجماع کے لیے سب کا اتفاق ضروری ہے اور یہاں سب کا اتفاق نہیں ہوا، یہاں تو تابعین کا اجماع ہو گیا. جبکہ اسی مسئلے میں صحابہ میں اختلاف گزرا ہے تو سب کا اتفاق تو نہ ہوا، اس لیے اجماع نہیں کہلائے گا. مصنف کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ان کے نزدیک بعد والے اجماع کے لیے سابق میں اختلاف کا نہ ہونا شرط ہے. اس لیے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک زمانے میں اجماع نہ ہوا، سب کا اتفاق نہ ہوا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بعد والا اجماع تب ہی حجت ہوگا جب سابق میں اختلاف نہ ہو. لیکن مصنف کہتے ہیں یہ قول صحیح نہیں، امام صاحب کی طرف سے یہ قول درست نہیں، اس قول کی نسبت صحیح نہیں. لیکن نسبت تو صحیح ہے اس لیے کہ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کی روایت نقل ہے، اس لیے یہ قول غیر ظاہر روایہ ہے. اور ظاہر روایہ کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر سابق میں اختلاف گزرا ہے اور بعد میں تابعین اجماع کر لے تو یہ اجماع حجت ہے. اور صحابہ میں دو قول پیدا ہو گئے، بعد والے متاخرین یعنی تابعین نے ایک قول پر اجماع کر لیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اجماع حجت، اور وہ جو سابقت صحابہ کا اختلاف گزرا تھا وہ اختلاف ختم ہو جائے گا، وہ اختلاف ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ جو اس اجماع کے مخالف دوسرے اقوال ہیں، ان کے دلائل ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ معتبر نہیں ہوں گے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ظاہر و روایت کے مطابق ماقبل کا اگر اختلاف گزرا بھی ہو تو تابعین کا اجماع حجت ہے اور قبول ہے. اس کی مثال دی ہے جیسے کہ ام ولد کی بے میں صحابہ میں اختلاف ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ام ولد کی بے کے عدم جواز کے قائل تھے اور ناجائز سمجھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بے کے جواز کے قائل تھے، جائز سمجھتے تھے. صحابہ میں اختلاف ہوا، بعد میں تابعین کا اجماع ہو گیا عدم جواز بے پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول پر اجماع ہو گیا. تو اب دیکھو صحابہ میں اختلاف ہوا، تابعین نے صحابہ کے ایک قول پر اجماع کر لیا، تو اب یہ اجماع اس اجماع متاخر کی وجہ سے سابقہ اختلاف ختم ہو جائے گا. لہذا وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے قول اختیار اور دلائل ذکر کیے جاتے وہ معتبر نہیں ہوں گے اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے.
اس لیے ولد کی بے ناجائز ہوگی اجماع کی وجہ سے۔ اگرچہ محشی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ روایت میں آتا ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور یہ فرمایا کہ اجماع کے بارے، یہ ولد کے بے کے بارے میں میری رائے اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے اکٹھی ہو گئی، ایک ساتھ ہو گئی، ایک ہو گئی۔ وہ بھی عدم جواز سمجھتے تھے اور میں جواز سمجھتا تھا، لیکن میری رائے بھی یہی ہو گئی کہ عدم جواز ہے، جائز نہیں ہے۔ دونوں کی رائے ایک ہو گئی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بے کرنا جائز ہے۔ ارا بیعہن، میں ان کی بے کو درست سمجھتا ہوں۔ تو ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے، یا رضی اللہ عنہ غالباً صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی رائے جب جماعت کے ساتھ ہو تو یہ ہمیں زیادہ پسندیدہ ہے آپ کی انفرادی رائے سے۔ یہ آپ کی انفرادی رائے ہے کہ بے جائز ہے، جبکہ جماعت کی رائے یہ ہے کہ بے ناجائز ہے۔ تو آپ کی رائے جب جماعت کے ساتھ ہو تو یہ ہمیں زیادہ پسندیدہ ہے آپ کی انفرادی رائے سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سر جھکا کر خاموش ہو گئے اور کچھ لمحے زمین کو دیکھتے رہے خاموشی سے، پھر فرمایا کہ اقضوا ما کنتم تقضون، کر لو جو تم کرتے تھے، یعنی عدم جواز کے قائل تھے اور بیچنے کو ناجائز سمجھتے تھے، ایسا ہی کر لو۔ اس لیے کہ فإنی اکرہ ان اخالف اصحابی، اس لیے کہ میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کی مخالفت کروں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواز ولد کی بے کے جواز سے رجوع کر لیا۔ لیکن بہرحال چونکہ قول عدم جواز کا ان کا مشہور ہوا، اس لیے تابعین نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول پر اجماع کر لیا۔ تو یہ بعد والا اجماع جس میں صحابہ میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو اور بعد میں تابعین کسی ایک قول پر اتفاق کر لے اور اجماع کر لے، تو یہ اجماع معتبر ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ظاہر و روایت کے مطابق یہ اجماع حجت ہے۔ سابق کا اختلاف ہونا، اتفاق کا ہونا شرط نہیں ہے کہ اگر سابق میں اختلاف ہوگا تو پھر اجماع نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ ہاں البتہ غیر ظاہر الروایہ میں، جو کہ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اس کے مطابق بعد والے اجماع کی حجت ہونے کے لیے ماقبل کا اختلاف، صحابہ کا اختلاف کا نہ ہونا ضروری۔ اگر ماقبل صحابہ میں اختلاف ہو تو بعد والے اگر تابعین اجماع کر لے تو یہ اجماع حجت نہیں۔ یہ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے قول کے ان کی روایت میں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ لیکن چونکہ اجماع صحیح ظاہر و روایت کے مطابق اجماع حجت ہے، اس لیے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اگر قاضی بے کے جواز کا فتویٰ دے دے، اگر قاضی بے کے جواز کا فتویٰ دے دے اور فیصلہ کر لے، تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی کی یہ فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بعد میں تابعین کا اجماع ہو گیا کہ ولد کی بے جائز نہیں، اور قاضی جواز بے کا فیصلہ کر لے تو یہ قاضی کا یہ قول بھی، یہ فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوگا اجماع کے مخالف ہونے کی وجہ سے، قضاء قاضی معتبر نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ بعد والے اجماع کے مخالف ہے، اور جب اجماع کے مخالف ہو تو قاضی کا قول بھی اور فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوتا، معتبر نہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اجماع کے بعد والے اجماع کے حجت ہونے کے ایک میں قائل ہے اور دوسرے میں قائل نہیں۔ ایک روایت میں یہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہے اور ایک روایت میں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔
مصنف فرماتے ہیں کہ اجماع کے لیے، اجماع کے انعقاد کے لیے وقت اجماع میں تمام مجتہدین کا اتفاق یہ شرط ہے کہ سب کے سب اتفاق کر لے۔ اگر اجماع کے انعقاد کے وقت ایک مجتہد بھی مخالفت کر لے، اجماع حجت نہیں ہوگی۔ اتفاق الکل ضروری ہے، اور جب ایک مخالفت کر لے گا تو پھر کل نہ رہا، کل ختم ہو گیا۔ جب کل نہ رہا تو پھر اجماع بھی نہیں ہوگا۔ اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ حق ایک ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حق اللہ کے نزدیک ایک ہے۔ اب اس حق تک پانے کے لیے ہر مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اس لیے حق ایک ہے۔ تو اگر سارے اتفاق کر لے ایک مسئلے پر اور ایک مجتہد اختلاف کر لے تو ہو سکتا ہے حق اس کے پاس ہو، اس لیے کیونکہ ایک بھی معتبر ہے، ایک کی رائے بھی حجت ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ لفظ ایک پر بھی امت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ لا تجتمع امتی، اور امت کا اطلاق ایک پر بھی کیا جاتا ہے، ایک پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کیا ہے؟ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے، اس پر ساتھ امت کا اطلاق کیا گیا، ایک بندے پر امت کا اطلاق کیا گیا، یعنی تمام خصائل حمیدہ کے جامع تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو امت کا اطلاق ایک پر بھی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، تو جب اجماع کے انعقاد کے وقت ایک مخالفت کر لے گا تو ایک پر بھی امت کا اطلاق ہوئے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ حق انہی کے ساتھ ہو، اس لیے اجماع نہیں ہوگا۔ اجماع کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ سب کے سب اتفاق کر لیں۔ البتہ شارح کہتے ہیں کہ بعض معتزلہ نے کہا کہ اگر اکثر مجتہدین اتفاق کر لے تو اجماع ہو جائے گا، اجماع منعقد ہو جائے گا اگر اکثر مجتہدین اتفاق کر لیں۔ اور استدلال کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ جو حق ہوتا ہے یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جماعت اکثر مجتہدین اگر اکٹھے ہو جائے، بعض اگرچہ اختلاف کر لے تو کوئی حرج نہیں، اگر ایک طرف جماعت ہے تو اجماع منعقد ہو جائے گا۔ اور اس روایت سے استدلال کرتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد اور نصرت یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ فمن شذ شذ فی النار، اور من شذ اے انفرد عن الجماعہ، اور جو جماعت سے علیحدہ ہو جائے، تنہا ہو جائے، انفرادی رائے رکھے، شذ فی النار اے دخل فی النار، جہنم میں داخل ہوگا۔ لہذا اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد اور نصرت یہ جماعت کے ساتھ ہے، اور جماعت اکثر حضرات کو جماعت ہی کہتے ہیں، اگر اکثریت ہو تو جماعت ہو گئی۔ اس لیے بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ جب اکثر مجتہدین کے اتفاق ہو جائے، بعض اس میں اختلاف کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں، اجماع منعقد ہو جائے گا۔ لیکن شارح اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ بعض معتزلہ کی یہ بات درست نہیں۔ یہ جس روایت سے استدلال کرتے ہیں یہ روایت اجماع منعقد ہو جانے کے بعد کی بات ہے، اجماع سے پہلے نہیں۔ اجماع کے لیے سب کا اتفاق ضروری ہے۔ اجماع ہو جانے کے بعد پھر اگر کوئی اجماع توڑ کر انفرادی رائے رکھے تو پھر یہ ہے من شذ شذ فی النار، من خرج من الجماعت شذ فی النار اے دخل فی النار۔ اس لیے اجتماعی جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی کی ذاتی رائے ہو، آج کل جتنے بھی فرقے بنے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی تحقیق، اپنا اجتہاد، اپنا فہم، تو اپنے فہم کی وجہ سے، اپنے اجتہاد کی وجہ سے ایک ذاتی رائے ان کی بن جاتی ہے جو جماعت سے علیحدہ ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے حد تک، اپنے ذات تک رکھو، اپنے جیب میں رکھو، اس کو اٹھا کر پھر جل سے جلوس کرنا
جمہور کے خلاف نکل جانا، تو یہ ہے من شذ شذ فی النار، جو اب انفرادی رائے رکھے اور جماعت سے نکل جائے انفرادیت کی وجہ سے تو شذ فی النار نہیں دخل فی النار۔ تو یہ جو روایت ہے اس حدیث میں معتزلہ انعقاد اجماع کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں، شارح کہتے ہیں یہ انعقاد اجماع کے لیے نہیں بلکہ اجماع منعقد ہو جانے کے بعد پھر جماعت کو چھوڑنا، انفرادیت اختیار کرنا، تفرد اختیار کرنا، یہ اس کے لیے وعید ہے کہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے اجماع کے لیے سب کا اتفاق ہونا یہ شرط ہے اجماع کے انعقاد کے وقت۔ اجماع کا حکم یہ ہے کہ اصل وضع کے اعتبار سے اجماع، اس اجماع کی وجہ سے جو بھی مراد ہوتی ہے وہ مراد ثابت ہوگی قطعی طریقے پر، یقینی طریقے پر، اس لیے یہ مفید یقین ہے۔ اس اجماع کی وجہ سے شرعاً مراد ثابت ہو جاتی ہے اور اس پر عقیدہ رکھنا فرض ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، اس لیے اس اجماع کا منکر کافر ہے۔ محشی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مشائخ بلخ اور بلخ نے روافظ کے کفر کا فتویٰ لگا دیا، ان پر کفر کا حکم لگا دیا، اس وجہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے انکار کیا انہوں نے، اور اس پر اجماع ہو گیا ہے۔ اس لیے اس اجماع کے چونکہ منکر ہے، اگرچہ باطل تعویل کر رہے ہیں لیکن اجماع کے منکر ہے، اس وجہ سے کافر ہے۔ مشائخ بلخ اور بخارا کے نزدیک انہوں نے اس کے کفر کا حکم لگایا۔ اس لیے اجماع یہ قطعی ہے، منکر اس کا کافر ہے۔ شارح کہتے ہیں اگرچہ بعض جگہوں میں، بعض مواضع میں اجماع یہ قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی، جیسے اجماع سکوتی ہے۔ اجماع سکوتی بھی اجماع ہے، ہمارے نزدیک معتبر ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اس کو حجت نہیں مانتے، تو یہ قطعی ہونے کے باوجود یہ مفید یقین نہیں ہے، منکر کافر نہیں ہے۔ اجماع کے حجیت کے 3 دلائل ذکر کیے ہیں، 3 آیات ذکر کی ہے جس سے اجماع کے حجیت پر اور قطعیت پر استدلال کیا۔ پہلی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تم لوگوں کو امتاً ایک امت بنایا، وسطاً ایسی امت بنایا جو درمیانی ہے، معتدل ہے، اعتدال والا بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دو، گواہ بن جاؤ۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور محل استشہاد ہے وسطاً، لفظ وسطاً سے استدلال ہے۔ وسطاً بمعنی ہے عدالت کے ہے، اللہ نے تم کو ایک ایسی امت بنایا جو کہ عادل ہے، اور عادل کی تعریف پیچھے عدالت کی تعریف پیچھے گزر گئی ہے کہ جو صراط مستقیم پر راسخ ہو، جس کے دین وہ ان کے عقل پر ان کے خواہشات پر غالب ہو، دین پر جمع ہوا ہو، کبائر کے ارتکاب سے بچتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، یہ ہے عادل۔ تو امتاً وسطاً اس امت کو وسط بنایا ہے، عادل بنایا ہے۔ معلوم ہو جب یہ امت عادل ہے، اس کی عدالت ثابت ہو گئی تو پھر ان کا اجماع بھی کیا ہوگا؟ حجت ہوگا، اس لیے ان کا اجماع حجت ہوگا۔ اب وسط سے استدلال کر کے امت کے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا گیا، لیکن محشی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اگر یہ ثابت کیا جائے کہ وسط بمعنی عدل کے ہے تو امت کا عادل ہونا تو معلوم ہوا، لیکن اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ اجماع حجت ہے؟ عادل ہے تو صحابہ بھی تو سارے کے سارے عادل تھے اور عادل ہیں، کیا صحابہ سے خطا نہیں ہوئی مجتہد فی مسائل میں؟ جب اجتہاد کیا تو صحابہ سے بھی تو خطا ہی ہوئی ہے، تو عادل ہونا یہ خطا ہونے کے منافی تو نہیں ہے۔ عادل ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پھر خطا کے منافی ہے، خطا نہیں ہو سکتی،
عادل ہونے کے منافی فسق ہے، فسق سے عدالت ختم ہو جاتی ہے، خطا سے عدالت تو ختم نہیں ہوتی۔ صحابہ عادل ہونے کے باوجود ان سے خطا ہوئی ہے تو عدالت تو ساقط نہیں ہوتی، بلکہ مجتہد سے اگر خطا ہو جائے تو اس کو تو اجر ملتا ہے، مجتہد سے اگر خطا ہو جائے تو اس کو تو اجر ملتا ہے ایک۔ لہذا عادل ہونا، خطا ہونا یا عادل ہونے کے منافی نہیں۔ جب منافی نہیں ہے تو اجماع کا حجت ہونے کا استدلال بھی اس سے کرنا، محشی کہتے ہیں یہ محل نظر ہے کہ اس سے اجماع کی حجیت پر استدلال درست نہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ عادل ہونا معلوم ہوا، اور یہ عدل ہونا یہ خطا کے منافی نہیں ہے، اجتہاد میں اگر خطا ہو جائے اس کے منافی نہیں۔ اس لیے قطعی طور پر اس آیت سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں۔ دوسری مثال، دوسری آیت ذکر کی ہے دلیل میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تبلیغ والوں کی آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس اے اظہرت للناس، لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اخرجت للناس، کنتم خیر امت، لفظ خیر سے استدلال ہے، تم بہترین امت ہو، تو اس کو جو خیر کہا گیا یہ خیریت دین میں کامل ہونے کے اعتبار سے ہوگی کہ تم دین میں کامل ہو، دین میں کمال کے اعتبار سے ان کو خیریت کہا گیا۔ لہذا جب دین کامل ہوگا تو پھر ان کا اجماع بھی حجت ہوگا، ان کا اجماع بھی حجت ہوگا۔ لیکن محشی کہتے ہیں اس سے بھی استدلال کرنا درست، قطعی طور پر اس آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ احکام شرعیہ کی جو بنا ہوتی ہے، اجتہاد کر لینے کے بعد، محنت کر لینے کے بعد، اپنی پوری طاقت خرچ کر لینے کے بعد بھی اگر اس مسائل فقہیہ میں خطا ہو جائے تو یہ اس کے دین میں کامل ہونے کے منافی نہیں۔ جب دین میں کامل ہونے کے منافی نہیں ہے تو اس میں یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی، دین میں کامل ہوگا پھر بھی خطا ہو جاتی ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں کہ اس آیت میں قطعی طور پر اجماع کے حجیت سے استدلال کرنا یہ محل نظر ہے، یہ درست نہیں۔ تیسری آیت ہے جس سے استدلال کر کے مصنف شارح نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے لیے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے، مومنوں کا راستہ چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم پیر دیں گے اس کو اسی طرف جس جانب وہ پھر گیا ہے اسی جانب ہم پیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں استدلال کرتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے محل استشہاد، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر وہ اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، مومنوں کا راستہ، جو رسول کی مخالفت کر رہے پھر وہ عاطفہ کے ذریعے سے جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اتباع کرے، مومنوں کا راستہ چھوڑ دے، ان دونوں پر وعید ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں داخل کرنے کی وعید آ گئی، دونوں پر ہے۔ معلوم ہوا جیسے رسول کی مخالفت کرنے پر جہنم ہے، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرنا اس پر بھی جہنم ہے۔ معلوم ہو کہ اجماع مومنوں کا راستے کی اتباع کرنا یہ رسول کے برابر ہے، جیسے اس پر وعید جہنم کی، اس پر بھی کیا ہے؟ وعید ہے۔ تو جب مومنوں کے علاوہ کے راستے کو اختیار کرنا حرام ہو گیا تو پھر مومنوں کے راستے کو اختیار کرنا یہ واجب ہوا، اور مومنوں کا راستہ اجماع ہے، مومنوں کا راستہ اجماع ہے۔ اگرچہ اس آیت پر بھی کلام ہے
کہ قطعی طور پر اس آیت سے بھی اجماع کی حجیت پر استدلال کرنا درست نہیں، لیکن یہ 3 روایتیں ہیں جو مستشارح نے ذکر کیے ہیں اور عام طور پر اصولین ذکر کرتے ہیں ان 3 آیتوں کو اجماع کی حجیت پر۔ اور روایتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اوپر شارح نے ذکر کر دیا، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد اور نصرت جماعت کے ساتھ ہے۔ فمن شذ شذ فی النار، اور جو الگ ہو گیا جماعت سے وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا تجتمع امتی علی الضلالۃ۔ اسی طرح دوسری روایت ہے ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ۔ بہت ساری روایت آئی ہے، جبکہ یہ جو روایت ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ روایت، اس روایت کے بارے میں فرمایا، محشی فرماتے ہیں کہ یہ روایت متواتر ہے، متواتر المعنی ہے، معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، لفظاً تو نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے متواتر ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ بعض معتزلہ اور روافض نے اجماع کا انکار کیا، یہ کہتے ہیں کہ اجماع حجت نہیں ہے، اجماع حجت نہیں ہے، اور استدلال اس طور پر کرتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہر مجتہد میں خطا کا احتمال ہے۔ وہ جب آدمی قیاس کرتا ہے، ایک مجتہد کی رائے ہوتی ہے تو قیاس ہوتا ہے، المجتہد یخطئ و یصیب، خطا بھی کرتا ہے، اس سے خطا بھی ہوتی ہے، درست بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب مجتہد میں خطا کا احتمال ہے تو سارے مجتہدین جب جمع ہو تو جب اس میں خطا کا احتمال ہے، اس میں بھی خطا کا احتمال ہے، اس میں بھی خطا کا احتمال ہے، تو سب میں خطا کا احتمال ہے۔ لہذا جب مجتہد میں خطا کا احتمال ہے، ہر مجتہد میں، تو یہ تو سب ضعیف ہے، یہ سب کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف ضعیف ہی ہے، بقول ان کے ضعیف ہی ہے، کبھی نہیں بنتا۔ اس لیے جب ایک مجتہد کی رائے میں خطا کا احتمال ہے تو سب کی رائے میں خطا کا احتمال ہے، تو پھر سب مل کر حجت کیسے بن گئے؟ سب مل کر حجت کیسے بن گئے؟ اس لیے یہ بعض معتزلہ اور روافض اس لیے حجت ہونے سے انکار کرتے ہیں کہ جب ایک ضعیف ہے تو اس کے ساتھ 10 اور ضعیف مل جائے تو ضعف تو باقی رہے گا، اس لیے حجت نہیں بنے گا۔ جب ایک حجت نہیں بنتا تو سارے مل کر بھی حجت نہیں بنیں گے، خطا کے احتمال رکھنے کی وجہ سے۔ شارح کہتے ہیں یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے، یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ ایک بال ہو، بال یا بال جیسی کمزور شے، شعر، ایک بال، یہ کمزور ہے، آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ اور جب 2 بال ہو، 3 بال ہو، 4 بال جمع ہو، 5 بال جمع کیے جائے اور بہت سارے بالوں کو جمع کیا جائے اور اس کو بٹھا جائے، رسی بنائی جائے، بالوں کی گچھی بنائی جائے، پھر ایک بال کا توڑنا آسان اور پھر گچھی کا توڑنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے انہوں نے جو ریاضی کا قاعدہ بیان کیا ہے نا کہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف برا مساوی ہے ضعیف، یہ غلط ہے، باطل ہے، بلکہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف مساوی ہے قوی، مساوی ہے قوی کے، وگرنہ ایک بال کا، 2 بال کا، 3 بال کا توڑنا تھوڑا سا زور زیادہ لگے گا اور پھر گچے پہ زور زیادہ لگتا ہے۔ معلوم ہوا چند ضعفاء جب جمع ہو تو اس میں قوت آ جاتی ہے، اس میں قوت آ جاتی ہے، ضعف نہیں رہتی، ضعف ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایک میں خطا کا احتمال ہے اور 10 اور مل جائے تو ہر ایک میں خطا کا احتمال ہے، اس لیے پھر جب ایک میں خطا کا احتمال ہے تو 10 کے 10 بھی جمع ہو وہ حجت نہیں بنیں گے، سب میں خطا کا احتمال ہے، حجت نہیں، ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ آگے اس میں اختلاف ہے کہ آیا اجماع اتفاقاً ہو جاتا ہے یا کسی اس کے لیے اجماع کے لیے بھی کوئی چیز سبب اور باعث بنتی ہے؟ اس میں فقہاء نے اختلاف کیا کہ آیا اجماع کے لیے کسی باعث کا ہونا
کسی سبب کا ہونا جو اجماع پر مقدم ہو، ایسا ہونا شرط ہے، یا اجماع خود بخود اللہ کے پیدا کرنے سے اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، مجتہدین کے دل میں، وہ سب کے سب اتفاقاً جمع ہو جاتے ہیں اچانک، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ حق بات، ثواب کی، درستگی کی رہنمائی کر لیتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اور سب اس پر اتفاقاً اکٹھے ہو کر اجماع کر لیتے ہیں، یا نہیں، بلکہ اجماع سے پہلے کسی باعث کا ہونا، سبب کا ہونا جو اجماع پر مقدم ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس میں علماء نے اختلاف کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اجماع سے پہلے کسی ایسے دلیل ظنی کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے، جو اجماع پر مقدم ہو اور وہی باعث بن جائے مجتہدین کے اتفاق کر لینے کا اور اجماع کر لینے کا۔ خود بخود ایسا نہیں ہوتا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، خود بخود ہو جاتا ہے، اللہ ان کو توفیق دے دیتے ہیں، بس خود بخود کاروائی ہو جاتی ہے، حق بات جو درست ہوتی ہے وہ ان کے دل میں ان کی طرف رہنمائی اللہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ حق بات کو اختیار کر کے اجماع کر لیتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ صحیح اور مختار قول یہ ہے کہ اجماع کے لیے کسی باعث کا اور سبب کا ہونا ضروری ہے، جو اجماع سے پہلے ہوتا ہے، وہ باعث اور سبب دلیل ظنی ہو یا دلیل قطعی، دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی خبر واحد بھی ہو سکتی ہے، قیاس بھی ہو سکتی ہے، اور کتاب اللہ کی آیت بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ بعض فقہا نے قیاس ہونے کے انکار کیا ہے کہ قیاس نہیں ہو سکتا، خبر واحد ہو سکتا ہے، قیاس نہیں ہو سکتا، لیکن شارح نے مثال ذکر کی ہے، اتفاقی مثال ہے جس میں قیاس پر اجماع ہوا ہے۔ سنت کی مثال، خبر واحد کی مثال دی ہے شارح نے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا تبیعوا الطعام قبل القبض، کھانے کو قبضے سے پہلے، جب تک کھانے پر قبضہ نہ کیا ہو تو طعام کی بے قبل القبض نہ کرو، طعام کو قبضے سے پہلے نہ بیچو۔ اس روایت کو محشی نے نقل کیا ہے مشکات کے حوالے سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ابتاع طعاما فلا یبیعه حتی یستوفی، جو کسی کھانے کو خرید لے تو جب تک کہ قبضہ نہ کیا ہو اس کو آگے نہ بیچے، قبضے سے پہلے آگے نہ بیچے۔ یہ خبر واحد ہے، اس خبر واحد پر پھر بعد میں اجماع ہو گیا، اس پر اجماع کیا گیا، تو دیکھو اجماع کے لیے یہ خبر واحد سبب بن گیا، یہ باعث بن گیا، اس پر صحابہ کا اور اس پر بعد والے حضرات کا اتفاق ہو گیا، اجماع کر لیا کہ طعام کی بے یا مبیع، طعام ہو یا غیر طعام ہو، یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا، چاہے طعام ہو یا غیر طعام ہو، مبیع پر قبل القبض اس کی بے کرنا درست نہیں۔ اسی طرح قیاس پر بھی اجماع ہوا ہے۔